واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو انسان کے ارادے، اس کی مشیت، اس کی نیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اسی کے مطابق اس کو اسباب اور وسائل میسر اور مہیا کیے جائیں گے۔ اسی کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستے بتا دیے، یہ شکر کرنے والوں کا اور یہ کفر کرنے والوں کا، یہ جنت کا راستہ اور یہ جہنم کا راستہ۔ اس پر چلنے سے ہدایت ملے گی، اس پر چلنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ چونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور امتحان اسی کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے پاس دونوں آپشن ہو، صحیح کرنے کا بھی اور غلط کرنے کے بھی۔ جہاں پر آپشن نہ ہو، ثوابدید نہ ہو، تو وہ امتحان نہیں ہوتا، اس پر جزا اور سزا کا مدار اور انحصار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مسلمان اس کا اپنا ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی، ایک شناخت، ایک پہچان، ایک تشخص، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنی شکل و شباہت سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنی وضاقتہ سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے قول اور بول سے اور فعل سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے کردار اور گفتار سے پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے معاملات اور معمولات سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں مسلمان ہوں۔ جس کو بتانا پڑے سمجھ جاؤ یہ پکا مسلمان نہیں۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں دعوت دیتے، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ، ہماری طرح بن جاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی پگڑی رکھو، داڑھی رکھو، سنت لباس پہنو، کاروبار ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، بات ایسے کرو، معاملات ایسے کرو، شادی ایسے کرو۔ لیکن ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ عملی تصویر بن چکے تھے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرمانے لگی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے پڑھا ہے۔
کا جو قرآن ہے وہی آقا کے اخلاق ہے. ایک خاموش قرآن ہے اور ایک بولتا ہوا قرآن ہے. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلمان کا ایک نظریہ اور پہچان ہے. اور نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں؟ ایک مستحکم سوچ جو انسان کو عملی اقدام کرنے پر، عملی قدم اٹھانے پر مجبور کرے. جس کا نظریہ بن جاتا ہے نا، ویژن کلیئر ہوتا ہے، پھر اس کو ایکشن سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ جو ایک غلط تصور معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ اسلام کو ہم نے محض چند عبادات کا پہناوا دے دیا. کہتے جی پابند صوم و صلات. پکا مسلمان ہم کس کو کہتے ہیں؟ جی یہ پکا مسلمان ہے، ماشاءاللہ صوم و صلات کا پابند ہے. صوم و صلات نماز روزے کا پابند ہے. بس جو نماز روزہ پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں پکا مسلمان ہے. تو اسلام محض چند عبادات کا، چند رسومات کا نام نہیں ہے. یہ ایک ضابطہ حیات، ایک کوڈ آف لائف، ایک مکمل ورژن ہے جس میں عقیدہ، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت ساری چیزیں شامل ہیں. اور وہ اسلام اور وہ مسلمان اس وقت بہت کم نظر آ رہا ہے. آپ کوئی ایسا خطہ نہیں بتا سکتے اس وقت کہ جی یہاں 100% اسلام نافذ اور رائج ہے. اس ملک کے 100% قوانین اسلام کے مطابق. اگر ایسا ہو جائے تو آج دنیا کے نقشے میں اسلامی ملکوں کی تعداد 57 نہیں 257 ہو جائے. اسلام میں اللہ نے ایسی اٹریکشن اور تاثیر رکھی ہے، لیکن تھیوری نہیں، جب اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. اور کفار کی یہ سازش تھی کہ انہوں نے اسلام کا وہ حصہ جس میں تھوڑا سا فقہا میں اور مسلکوں میں اختلاف ہے، وہ 10% بھی نہیں ہے، اس تھوڑے سے حصے کو کفار نے ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو اسلام میں تو اختلاف ہے. اور انہی لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جنہوں نے اختلافی مسائل کو اجاگر کیا تھا. حالانکہ اسلام کا 90% وہ تو مشترکات پر مبنی ہے. نماز ہیں، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، عمرہ ہیں، تبلیغ ہیں، جہاد ہیں، اور پھر سود حرام، زنا حرام، رشوت حرام، قتل حرام، جھوٹ حرام، ملاوٹ حرام، دھوکہ حرام، حسد حرام، بغض حرام، غیبت حرام، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام. ان ساری باتوں پر تو مشترک ہے سب، لیکن ان لوگوں نے ان چند اختلافی مسائل کو ہائی لائٹ کر کے کہا دیکھو جی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن
ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مسجد میں تو اسلام کے احکامات ہیں اور مسجد سے باہر نہیں ہے۔ عبادت تو میں اسلام کے مطابق کروں گا، لیکن شادی وہ اپنی مرضی سے کروں گا، کاروبار وہ اپنی مرضی سے کروں گا، لباس وہ اپنی مرضی سے پہنوں گا۔ ایک عورت کہنے لگی نا کہ اسلام میں تو نعوذ باللہ بے جا پابندیاں ہیں کہ جی عورت پردہ کرے۔ بھائی ہم پردہ کیوں کریں؟ مرد اپنی آنکھوں کو بند کر لے، مرد اپنی آنکھوں کو بند کر لے، مرد اپنی نظروں کو نیچے کرے، مرد ہمیں گور گور کر نہ دیکھے۔ ہم پر پابندی کیوں ہے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو کسی نے کہا کہ اچھا جی تمہارا جسم تمہاری مرضی، تو کل کو کوئی اگر پبلک پلیس میں سگریٹ پیے گا اور آپ اس کو منع کریں کہ سگریٹ نہ پیو، وہ کہے گا بھائی تم اپنی ناک بند کر لو تاکہ تمہاری ناک میں دھواں نہیں آئے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا جی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اگر تم اچانک سانپ کو دیکھ لو تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اگر تم کسی گرے ہوئے گندے خون کو دیکھ لو تو طبیعت خراب ہوتی ہے؟ بولا ہاں۔ تم اچانک اپنے سامنے کسی شیر کو دیکھ لو تو پریشان ہوتے ہو؟ کہا دیکھنے سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کے لیے کچھ ایسے احکام بتلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ اور اسلام اور سیکولرزم یہ دو چیزیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد وحی پر ہے، قرآن اور حدیث پر ہے، اور سیکولرزم کی بنیاد عقل پر اور مادیت پر ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی وحی شروع ہوتی۔ اسی لیے جب عقل اور وحی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، عقل اور وحی کا تصادم ہوتا ہے، عقل اور وحی کا ٹاکرا ہوتا ہے، عقل اور وحی کا کلیش ہوتا ہے، تو اسلام وحی کو ترجیح دیتا ہے اور سیکولرزم میں عقل کو اور مادیت کو ترجیح دی جاتی۔ تو مسلمان سب سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے اس کی عقل پھر وہ کام نہیں آتی۔ وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر نہیں تولتا، وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے سے نہیں پرکھتا، نہیں جچتا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور دین اسلام وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں، اور اس کی بنیاد وحی الہی ہے، اور اس کا مدار قرآن اور سنت ہے۔ اس اسلام پر عمل کر کے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ مسلمان کا مقصد ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے ساری دنیا کے دینوں پر۔ جو رسول کا مقصد تھا ختم نبوت کے طفیل، آج وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو بھول گیا ہے۔ ایک سروے ہوا کہ وہ لوگ جو آج سے 100 سال پہلے کافروں کے ملک چلے گئے تھے، آج ان کی 80% اولادیں اور نسلیں بے دین ہو چکی۔ جب کوئی نیا جاتا ہے نا، اس کو تو تھوڑا بہت دین کا، اسلام کا پتہ ہوتا ہے، پھر جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ پھر جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں ان کو بس اسلام کا خاکہ ذہن میں رہ جاتا ہے، پھر اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ یہودی عیسائی بن جاتی۔ یہ ایک مستند اور تحقیقی سروے کے مطابق کہ 100 سال پہلے غیر مسلموں کے ملکوں میں جانے والے مسلمان، آج ان کی 90% اولادیں اور نسلیں بے دین ہو چکی۔ تو بھئی مسلمان معیشت کو بعد میں سوچتا ہے، وہ پہلے اپنے دین کو محفوظ کرتا ہے۔ آج کے مسلمان کو یورپ جانے کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو نعوذ باللہ قادیانی ڈکلیئر کرنا پڑے، اپنے آپ کو فارم میں کرسچن لکھوانا پڑے، اپنے آپ کو ایتھیسٹ شو کرنا پڑے، وہاں جا کر شراب کے اسٹور میں کام کرنا پڑے، وہاں جا کر خنزیر کا گوشت کاٹ کر اور اسے پکا کر کھلانا پڑے، وہاں جا کر سودی نظام میں کام کرنا پڑے، وہاں پر جا کر اسلام کے خلاف کسی پلیٹ فارم کا حصہ بننا پڑے، وہ ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں، بس یورپ کا ویزا مل جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت ٹھیک نہیں، معاشی عدم استحکام ہے، مہنگائی بڑھ گئی، امن و امان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، باہر جانے سے ہم کسی کو روکتے بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور سوچو کہ باہر جا کر میرا اور میری اولادوں کا ایمان محفوظ رہے گا، وہاں پر بھی اس کی فکر کی جائے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے کہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور ہمیں تو دکان چلانی ہے اور ہمیں تو کاروبار کرنا ہے اور ہمیں تو گاڑی چلانی ہے اور ہمیں تو کھیتی باڑی کرنی ہے۔ بس یہ مولویوں نے محنت نہیں کی، مولویوں نے کردار ادا نہیں کیا، ورنہ تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ او بھائی، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی آقا کے امتی ہو، ختم نبوت کے طفیل، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ آقا نے پوری امت کو کھڑا کیا تھا، اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ، وہ سب عالم مفتی نہیں تھے، انہیں روانہ کیا تھا، ان کی تشکیلیں ہوئی تھی، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، تب یہ دین پوری دنیا میں پھیلا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال روئے زمین پر رب کے نظام کو نافذ کرنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن زمین پر نافذ بعد میں کرنا ہے، دل کی زمین پر نافذ پہلے کرنا ہے۔ جب تک دل کی زمین ہموار نہیں ہوگی، دل کی زمین پر محنت نہیں ہوگی، دل کی زمین پر ایمان کی فصل نہیں ہوگے گی، دل کی دنیا روشن نہیں ہوگی، دل کی دنیا سے تاریکیوں کو نکالا نہیں جائے گا، تو پھر زمین پر بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام کے دل پر ایمان کی محنت ہوئی اور ان کے دل کی زمین ہموار ہوئی، تو پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ پھر کیمرے نہیں ہوتے تھے، سرویلنس کا نظام نہیں تھا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا، لیکن دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہمارا مقصد، اور زمین پر نافذ کرنے سے پہلے دل کی زمین پر نافذ کرنا، یہ اس سے بھی پہلا مقصد۔ اور اس کے لیے ہمیں اس ماحول میں آنا پڑے گا، قرآن اور سنت کے قریب آنا پڑے گا۔ کفر کی تو یہ سازش ہے کہ وہ اسلامی تشخص اس کو مٹا دے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب برطانوی استعمار اور سامراج آیا، ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی کی شکل میں، تو اس نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے سے تہذیب کو بدل ڈالو، ثقافت، کلچر، اور تہذیب کے ذریعے سے مذہب کو بدل ڈالو۔ انہوں نے کرسچینٹی اور عیسائیت میں بھی اس پر کام کیا، سیپریٹ دا چرچ اینڈ دا اسٹیٹ، یہ کتاب لکھی کہ بھائی چرچ کی عبادات الگ ہوگی اور ملک کا نظام الگ چلے گا۔ ان کے جو مذہبی معاملات تھے وہ چرچ میں ادا ہوتے تھے، چرچ سے باہر کہتے تھے اب عیسائیت کا اور مذہب کا کوئی کام نہیں۔ اور ان کی یہ کوشش پاکستان میں بھی کہ یہ نام کے اسلامی ملک رہ جائے، اس کا اسلامی تشخص ختم ہو جائے، اس کی عدالتوں میں خلاف شریعت فیصلے ہو، اور آئے دن کبھی آئلی قوانین کو چھیڑا جاتا ہے، کبھی وراثت اور میراث کے نظام کو چھیڑا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان کی پہلی کوشش اسلامی تشخص کو مٹانا، اور اس کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں؟ میڈیا کو، ڈراموں کو۔ یہ جو ڈرامے بنتے ہیں نا، باہر تو لوگوں کے ساتھ ڈرامہ کرنا آسان ہے، لیکن ڈرامہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو ایک ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر مہینوں اور سالوں محنت ہوتی، اس کے لیے اسکرپٹ تیار ہوتا ہے۔ اتنی محنت وہ کیوں کرتے؟ یہ ایک ڈرامہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کو، ہمارے نظریے کو، ہماری اسلامی اقدار کو، ہماری مشرقی ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے خاندانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے محنت ہوتی۔ تو یہ ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، اور سوشل میڈیا کانٹینٹ اور موٹیویشنل اسپیکرز، بعض لوگ جو اس ایجنڈے پر ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری کوشش ان کی یہ ہے کہ اس ملک میں جو شرعی قوانین ہیں اس کو یا تو ختم کیا جائے، یا اس میں ترمیم کی جائے، اور یا اس کو غیر مؤثر کیا جائے۔ یا تو قانون ختم ہو جائے، جیسے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لگا رہے ہیں، الحمدللہ ختم نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی ترمیم کرو، آہستہ آہستہ۔ اس کی بھی کئی کوششیں ہوئی لیکن اب تک ناکام ہے۔ پھر کہا کہ چلو کم از کم اس پر عمل نہ ہو، یہ غیر مؤثر۔ اب پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون تو ہے کہ آقا کی گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس پر عمل اب تک نہیں ہوا ہے۔ غیر مؤثر کرنے کی کوشش۔ تیسری کوشش ان کی یہ ہے کہ قادیانی جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، انہیں پاکستانی آئین نے اقلیت، مینورٹی اور کافر ڈکلیئر کر دیا ہے، کسی طرح ان کو دوبارہ اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا جائے۔ ایک ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ مدارس
کی تضحیق ہو. کوئی چھوٹی سی خبر ان کو مل جائے کہ مدرسے میں کسی استاد نے بچے کو مارا پیٹا ہے، اور ساری میڈیا انڈسٹری اور سارے سستے صحافی اور ساری این جی اوز اور ساری سیکولر لوبی اور سارے ایتھیسٹ بس وہ اسکرین پر نظر آئے اور مدارس، علماء، طلباء کے خلاف ان کی زبانیں زہر اگلنے لگی. اس پر ان کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے دیے جاتے. ان کو پتہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنی اولادوں کو مدرسوں میں بیچتا رہے گا تو ان کے عقیدے میں درار ڈالنا مشکل ہے، ان کو جہاد سے متنفر کرنا مشکل ہے، ان کو داڑھی اور پگڑی سے دور کرنا مشکل ہے، ان کی عورتوں کو پردے سے متنفر کرنا مشکل ہے. جب تک یہ مسجد میں جاتے رہیں گے، مدرسوں میں جاتے رہیں گے، ان کی اولادیں مدرسوں میں سیکھے گی، ان کے بڑے مسجدوں میں بیانات سنیں گے، تو یہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتا. اسی لیے مسجد اور مدرسہ، علماء اور طلباء کو اتنا بدنام کر دو کہ جیسے پوری دنیا میں ساری خرابیوں کی جڑ یہ لوگ ہیں. انہوں نے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، انہوں نے اپنے ملک کو سیفسٹ سٹی آف دا ورلڈ، دنیا کا پرامن شہر اور ملک وہ بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن ٹیکنالوجی پر، دفاع پر، جنگی حکمت عملی پر انہوں نے توجہ نہیں دی. جو قرآن کا واضح حکم تھا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کر رکھو ان کافروں کے خلاف اپنی قوت کو، اپنے دفاع کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی جنگی صلاحیتوں کو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑے باندھ رکھو. کیوں؟ ان گھوڑوں سے اور اس ٹیکنالوجی سے اور اس اسلحے سے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، ان پر رعب رکھو گے. پاکستان میں ہم جتنا بھی گلہ کریں، مہنگائی ہے، معاشی طور پر کمزور ہے، بدامنی ہے، فرقہ واریت ہے، لسانیت ہے، کرپشن ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اپنے دفاع کو ایسا مضبوط بنایا ہے کہ دشمن حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب سوچا تھا انڈیا نے حملہ کیا تو 2 دن میں اس کو ایسا سبق سکھایا کہ انشاءاللہ وہ یاد رکھے گا، اس کی نسلیں یاد رکھے گی. اور وہ صرف انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا، اس کے پاس ٹیکنالوجی اسرائیل کی تھی، اس کے پاس ڈرون اسرائیل کے تھے، اور اس کے پیچھے رشیا کا 400 سسٹم تھا، اور اس کے پیچھے ہندو بنیے کی مکاری تھی. یہ اسلامی ملک اس وقت دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، چونکہ 57 اسلامی ملکوں میں اس وقت ایک بھی قوت اگر ہے وہ پاکستان ہے. تو ایک زمانے میں جب پاکستان کے حکمرانوں نے 30-40 سال پہلے کہا تھا، جب عرب ملک بلڈنگیں بنا رہے تھے اور عیاشیاں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسرائیل اور یہ انڈیا اور یہ امریکہ کب مسلمانوں پر اور پاکستان پر حملہ کر چکا ہوتا؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایسی قوت اور ٹیکنالوجی ہے اور ایسا ایمانی جذبہ ہے اور ایسی ایمانی قوت ہے، اور یہاں ہزاروں مدرسوں کے لاکھوں علماء اور طلباء اور غیور عوام ان کے پیچھے ہیں، اور جہاد کا جذبہ رکھنے والی یہ قوم ہے. انشاءاللہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہ قرآن کا حکم.
ہر اسلامی ملک کو اپنے دفاع کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنی قوت کو مضبوط بنانا چاہیے، ٹیکنالوجی پر محنت کرنی چاہیے تاکہ دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی تنزلی کا، انحطاط کا، زوال کا سبب کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سب سے بڑا سبب وقتی جوش ہے۔ سیون اپ کی طرح، سیون اپ اور پیپسی کو ہلاؤ نا اور اچانک ڈھکن کھول دو تو کیا ہوتا ہے؟ چس کی آواز آتی ہے اور بوتل ساری اوپر آ جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ وہ جاگ بیٹھ جاتے۔ وہ کہا ایک آدمی تھا نا، تو وہ دکان پہ گیا، بولا ایک بوتل کھولو، اس نے بوتل کھولی، کہا دوسری کھولو، دوسری کھولی، 10-15 بوتلیں کھلوائی، اس نے کہا پیو بھی نہیں، کہا مجھے تو صرف یہ چس کا مزہ آتا، زما کوئی صرف دا چس کو کھینچی بس داتا۔ تو مسلمان وقتی جوش میں آتا ہے، ریلی میں نکل جاتا ہے، جلسے میں نکل جاتا ہے، تقریر کر لیتا ہے، نعرے لگا لیتا ہے، اس کے بعد اس کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سر پڑ جاتا ہے۔ یہ نہ ہو، استقامت ہو، حکمت عملی ہو، منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو، وگرنہ ہم اگر کمزور رہیں تو فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کے کافر مل کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے، آؤ کھانا کھا لو، جیسے دسترخوان پر لوگ ایک دوسرے کو بلاتے آؤ کھانا کھا لو، کافر ایک دوسرے کو کہیں گے آؤ مسلمان کو مارو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت اکھڑ جائے گی، تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا، تمہیں ڈر لگے گا۔ تو تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو کمزور ہوگا اس کو دبایا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اس کو پیٹا جائے گا، اس کو مٹایا جائے گا، اور جو جتنا مضبوط ہوگا جہاد کے جذبے سے اور ایمان کی قوت سے اور دفاعی اور ٹیکنالوجی طور پر انشاءاللہ وہ ہمیشہ دنیا کے نقشے پر برقرار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، دینی حمیت نصیب فرمائے، جذبہ جہاد نصیب فرمائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔